الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، بہت سی مرتبہ اہل ایمان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کے باوجود مشکلات میں ہیں، پریشان حال ہیں، ذلیل کیے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، ہم پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے اور کافر اور مشرک ہیں، وہ دنیا میں مزے کر رہے ہیں، جہازوں میں اڑ رہے ہیں، اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، یہاں وہاں جا رہے ہیں، جو چاہے کر رہے ہیں. تو ایک طبیعت میں مایوسی سی پیدا ہوتی ہے اور پریشانی کے مرحلے سے ایک مسلمان گزرتا ہے. تو ایسے سارے مواقع کے لیے قرآن پاک کی اس آیت میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ دنیا جہان میں کافروں کا آنا جانا اور خوشحال رہنا اور دنیاوی ترقی کرنا آپ کو دھوکے میں نہ رکھے. یہ ان کو چند روزہ فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جا رہا ہے، پھر ان کا انجام جہنم ہے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ جواب اللہ تعالی نے ہم سب کے لیے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی غیر قوم کی ترقی کو دیکھ کر آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ آپ ایمان کی وجہ سے انجام کار کامیاب ہونے والے ہیں، اور دوسرے لوگ دنیا میں کتنے ہی خوشحال کیوں نہ ہو، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے انجام کار وہ ناکام ہونے والے ہیں. اور اعتبار انجام کا ہوتا ہے، اس سے پہلے کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے کوئی آدمی جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے،
وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہو اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں اور یہ دعا اور تمنا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور ایمان ہی پر موت عطا فرمائے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ باقی دنیا کے حالات تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنیا کے احوال، یہ روز و شب، یہ رات اور دن بدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی ترقی پر ہوتا ہے، کبھی کوئی تنزلی پر ہوتا ہے، کبھی کوئی اقتدار پر ہوتا ہے، کبھی کوئی رعایا کے طور پر ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کا دستور چلتا چلا آیا ہے۔ اعتبار کرنا ہے انجام کا، اور انجام کار کامیابی صرف اور صرف اہل ایمان کو ملنے والی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی یقین حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دل میں بٹھایا تھا کہ تمہیں ایمان اگر میسر ہے تو اس دولت کو عظیم سمجھو، اور اس کے مقابلے میں کسی اور کو ساری کائنات بھی اگر مل جائے تو اس کے ملنے پر اپنا دل چھوٹا مت کرو، کیونکہ تمہاری دولت ان سب دولتوں سے بڑی ہوئی ہے۔ صحابہ نے کیا مزاج بنایا، اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ صحابی رسول سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رات کے وقت میں مسجد نبوی میں نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی مشورے میں مشغول تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب مشورہ ختم ہوا تو یہ تینوں حضرات پیغمبر علیہ السلام کو آپ کے حجرے تک چھوڑنے کے لیے مسجد نبوی سے ہو کے گزر رہے تھے۔ گزرتے ہوئے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی، تینوں رک گئے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ارے یہ تو ابن مسعود کی آواز لگ رہی، کن ابن ام عبد، ان کی کنیت، اور وہ اتنے اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو ایسا قرآن پڑھنا پسند ہو جیسے آج ہی تر و تازہ نازل ہوا ہے، وہ ابن مسعود کے لہجے میں قرآن پڑھا کرے، بہت عمدہ پڑھے۔ انہوں نے قرات مکمل کی، پھر رکوع سجدہ کیا، اس کے بعد قعدے میں بیٹھے تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصل تو کا ابن مسعود مانگ لو، یہ قبولیت کا وقت ہے، جو مانگو گے ملے گا، مانگ لو، بڑا مبارک وقت ہے۔ مسجد نبوی ہے، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمائے، خود فرما رہے ہیں مانگ لو ملے گا،
ضرور ملے گا۔ تو ہم جیسا کوئی ہوتا تو نہ جانے دنیا کی کیا کیا چیزیں مانگ لیتا کہ بھائی موقع اچھا ہے، یہ تو ضمانت ہے، گارنٹی ہے، ضرور ملے گا۔ لیکن اس وقت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دعائیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ عجیب و غریب ہیں، اور جو صحابہ کے ایمان کی پختگی کی دلیل ہیں۔ وہ معاشرہ آپ نے تیار کیا تھا جس کی زبان پر یہ دعائیں جاری ہوتی تھیں۔ کیا دعا؟ اللہم انی اسألک ایمانا دائما لا یزول ونعیما لا ینفد ومرافقة نبیک فی جنتک جنت الخلد۔ کہ اے اللہ میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو دائمی ہو، جو مجھ سے کبھی جدا نہ ہو، مرتے دم تک ایمان پر ثبات قدمی مانگتا ہوں، اور میں آپ سے وہ نعمتیں چاہتا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ جنت کی نعمتیں ہیں، اور میں آپ سے ہمیشہ رہنے والی جنت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور رفاقت مانگتا ہوں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت مانگی، اور یقینی طور پر قبول ہوئی، اور ان دعاؤں میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی انہی جذبات کے ساتھ یہ دعا مانگا کریں، دائمی ایمان ملے، جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں ملیں، پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت ملے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی، اس سے زیادہ گراں قدر، اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ باقی جو طاقتیں اپنے زوم میں رہ کر، اقتدار کے زوم میں، مال و دولت کے زوم میں، حکومت کے زوم میں رہ کر کے اللہ کی نافرمانیوں میں لگی ہیں، یہ دراصل انہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے، رسی ڈھیلی ہے۔ جب رسی کھینچے گی تو اگلی پچھلی سب کسر نکل جائے، ممکن ہے دنیا میں بھی نکل جائے، اور یہاں اگر چھوٹ مل بھی گئی تو مرنے کے بعد تو چھوٹ ملنے والی ہے نہیں، چھوٹ ملے گی تو صرف ایمان والوں کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثبات قدمی عطا فرمائے، غیروں کے تسلط سے نجات عطا فرمائے، ہر طرح کے شر اور فتنے اور آزمائش اور ابتلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔